بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں مزمل اوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ لاہور سے نامی گرامی نام پارٹی ٹکٹ سے محروم ہو چکے ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب کا گروپ انتخابی میدان سے آؤٹ ہو گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو لاہور کے ٹکٹس دیے اس میں حمزہ شہباز صاحب کا گروپ جو ہے وہ انتخابی میدان سے ناک آؤٹ ہو گیا ہے اور نواز شریف نے حمزہ شہباز کے گروپ کے اوپر کراس لگا دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ یہ ویلاگ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لاسٹ ویلاگ میں نے کیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ طلال چودھری، دانیال عزیز، حامد حمید، مطلوب مہدی، اس کے بعد کچھ ایسے نام جو نون لیگ کے ٹکٹ سے محروم ہو چکے ہیں، جن کو نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملا، دانیال عزیز اور اس طرح کے کئی نام کہ جس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوں اس ویلاگ میں۔ تو اس ویلاگ میں بتاؤں گا کہ یہ جو نون لیگ نے لاہور کے ٹکٹس دیے ہیں اس میں وہ نام جو ہمیشہ موسٹ فیورٹ رہے، لاہور میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو ان کے نام ٹاپ لسٹ پر ہوتے ہیں، پرائیورٹی پر ہوتے ہیں اور ان کو پریفر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بار چونکہ ان کو پریفر نہیں کیا گیا، اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس کی کچھ ریزنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں اس ٹائم جو ہے نا، اس وقت حمزہ شہباز صاحب کی جو گروپ ہے، حمزہ شہباز صاحب کا جو گروپ ہے جس کو ناک آؤٹ کیا گیا انتخابی میدان سے، اور نواز شریف صاحب جب پارلیمانی بورڈ میں بیٹھ کر انٹرویوز لے رہے تھے اور تمام جتنے بھی وہاں پر مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے لوگ تھے سب کے انٹرویوز ہوئے، تو جب لاہور کی باری آئی تو لاہور میں کچھ ایسے امیدوار تھے جن کے انٹرویوز ہو رہے تھے، تو نواز شریف صاحب نے ان کو، حمزہ شہباز صاحب نے جب سفارش کی کہ جن کو ٹکٹس دیے جائیں اور ان کو پارٹی ٹکٹس فراہم کیے جائیں، تو نواز شریف صاحب نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ ان کو پارٹی ٹکٹس اس بنیاد پر نہیں جاری کیے جائیں گے کیونکہ ان کی پرفارمنس سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ دیکھیں نا، اوورال جو پرفارمنس ہے، جو حلقہ وائز، جو کانسٹیچوئنسی وائز پرفارمنس ہے، اس کے اوپر نواز شریف کو بڑے تحفظات تھے، تو میاں صاحب نے اس بنیاد پر تو ان کو ٹکٹس نہیں دیے۔ دوسری بات یہ کہ ایک پرابلم تو یہ، دوسرا پرابلم یہ تھا کہ یہ جو لوگ تھے ان کو اگر ٹکٹس دے دیے جاتے تو ان کی اپنے حلقے میں ورتھ اور پوزیشن بہت کمزور تھی۔ اب اسی طرح کچھ نام جو ہیں وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں جن کو ٹکٹس نہیں فراہم کیے گئے، اس میں حمزہ شہباز صاحب کا جو گروپ ہے اس میں باؤ اختر علی، کرنل طارق چودھری، شہباز احمد، ماجد ظہور، عمران گورایا، سید توصیف شاہ، ملک شبیر لالو، رمضان صدیق بھٹی، میاں سلیم، خواجہ احمد حسان، وحید عالم خان، چودھری باقر حسین، اختر حسین بادشاہ، ملک ریاض اور کبیر تاج۔ یہ وہ نام ہے۔ دیکھیں اب اس میں ایک تو پہلا نام تو ملک ریاض صاحب، وحید عالم خان صاحب، خواجہ احمد حسان، سید توصیف شاہ، رمضان صدیق بھٹی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیشہ ٹکٹ ملتے رہے، ہمیشہ ان کو ٹکٹ فراہم کیے گئے، لیکن اس بار چونکہ ان کو ٹکٹ اس بنیاد پر نہیں دیے گئے کہ ان کی اپنے حلقے میں جو پارٹی پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہے، کیونکہ کام نہیں ہوئے۔ دوسرا یہ کہ ووٹرز نے جس طرح عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور میں بہت سے لوگوں کے ساتھ میرا بڑا اچھا رشتہ ہے، بہت اچھا جو ہے وہ میرا ایک ٹرم ہے، لیکن میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس ویلاگ میں اس لیے بیان نہیں کروں گا کہ کچھ چیزیں پرسنل ہو جاتی ہیں۔ تو کئی حلقوں میں تو ایسا بھی ہوا کہ ووٹرز نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی کی سینئر قیادت تک یہ پیغام پہنچائے کہ اگر ان لوگوں کو ٹکٹ ملا تو اس بار ہم ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے، اس بار ہم ان لوگوں کو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ تو سر پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ایک ہی وہ جو ہے نا، ووٹرز بھی اب تنگ آ چکے ہیں کہ شکل دیکھ دیکھ کر، یار ایک ہی بندہ بار بار ایم این اے ایم پی اے، ایم این اے ایم پی اے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص 3 بار 4 بار ایم این اے بن چکا ہے اور وہ اپنے حلقے میں نہیں جا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ حلقے میں ہو کیا رہا ہے، وہ اسلام آباد بیٹھے، وہ کہیں اور جا کر بیٹھے، وہ حلقے کو ٹائم ہی نہ دے، تو ووٹر پھر غم و غصے کا اظہار کرتا ہے، عدم اعتماد کرتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے سامنے جب پارلیمانی بورڈز کے سامنے جب انٹرویوز ہو رہے تھے تو میاں صاحب نے سب سے پہلی بات یہ کی تھی کہ ہم پرائیورٹی کے اوپر تو ٹکٹس دیں گے، لیکن ہم اوورال پرفارمنس کو چیک کریں گے کہ کس کینڈیڈیٹ نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں کتنا کام کیا، اس نے کتنی ہارڈ ورکنگ کی، اس نے کتنی ایفرٹس کی۔ ہم اس بنیاد پر ٹکٹس نہیں دے سکتے کہ جی آج ہم نے ٹکٹ دے دیا اور کل وہ جو شخص ہے وہ اپنے 5 سال وہ حلقے میں نہ جائے اور پتہ چلے کہ جی اس کو عوام ووٹ نہیں دے گی۔ تو سر اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ یہ میاں صاحب نے جو ٹکٹس دیے ہیں، دیکھیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا حمزہ شہباز صاحب
ان کے پارٹی کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں یا وہ منظر عام سے غائب ہیں یا وہ جسٹ دکھاوے کے طور پر پارٹی کے پارلیمانی بورڈ میں بیٹھے یا کوئی ایسی وجوہات تھیں جس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جی مٹی پاؤ پروگرام ہو جائے اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے تو وہ یہی دکھائیں گے نا کہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن چونکہ اوورآل بات کچھ اور ہے، وہاں سے کچھ اور نکلی ہے، تو اس کا مطلب کہ حمزہ شہباز صاحب کے دل میں وہ درد ہے اور حمزہ شہباز صاحب کو مایوسی ہوئی ہے کہ میرے گروپ کے لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیے گئے۔ اس میں سر ایک پرابلم دیکھیں یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ایک تو پنجاب کے اندر ان کا اپنا گروپ رہا، لاہور کے اندر ان کا ایک اپنا گروپ ہے اور ان کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اور میں نون لیگ کے متعدد ایسے لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جو حمزہ شہباز صاحب کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گا، حمزہ شہباز، یہ تب کی باتیں میں کہہ رہا ہوں جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنے تھے، لیکن چونکہ اس وقت بھی ایک سوچ تھی نون لیگ کے اندر، یہ مختلف تھاٹس ہیں، اور نون لیگ کے اندر ایک سوچ یہ پائی جاتی تھی کہ اگر نون لیگ اقتدار میں آتی ہے تو حمزہ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے اور مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہوں گی۔ اب چونکہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے مطلب پارٹی قیادت کو قائل نہیں کر سکے اور وہ خود تو ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن پرابلم پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کے گروپ کے لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیے گئے، تو یہ ایک بڑا پرابلم ہوا حمزہ شہباز صاحب کے لیے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ نواز شریف صاحب نے کراس لگا دیا، سر یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو مفروضوں کے اوپر ہیں، کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن حمزہ شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے قیادت کے سامنے بیٹھ کر بھی غم و غصے کا اظہار کیا تھا جب آپ کو یاد ہے کہ پارلیمانی بورڈ ٹکٹس دے رہا تھا اور کچھ لوگوں کے نام فائنلائز ہو رہے تھے، تو حمزہ شہباز نے یہاں تک کہا تھا کہ خاموشی کی زبان ہوتی ہے، پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، جن کو ٹکٹس نہیں دیے جا رہے، پرانے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حمزہ صاحب یہ بات کرتے رہے۔ اب چونکہ نواز شریف صاحب نے تھوڑا مختلف اس پر رسپانڈ کیا اور تھوڑا سا مختلف ریئیکٹ کیا، اور وہ ایسے کہ حمزہ صاحب جو ہیں ان کو تو نواز شریف صاحب اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ لیکن سر اس وقت پرابلم یہ تھا کہ اگر نواز شریف صاحب حمزہ صاحب کی بات مان لیتے تو پھر 2018 والے ریزلٹس نکلنے تھے، جس طرح خواجہ احمد حسان، سید توصیف شاہ ہارے، چودھری باقر حسین جن کو میرٹ اسٹیک کے نیچے ٹکٹ دیا، ایم پی اے کا ممبر صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملا، وہ میاں اسلم اقبال صاحب سے ہارے 2018 کے عام انتخابات میں۔ تو اس بار چونکہ مقابلہ تھا ٹف اور لاہور کے اندر بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونا ہے، اور نواز شریف صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جتنے اچھے کینڈیڈیٹس ہوں گے، جتنے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہوں گے جو اپنے حلقوں میں جائیں گے، کانسٹیچوئنسیز میں جائیں گے، وہاں پر جا کر ورکنگ کریں گے، ہارڈ ورکنگ ایفرٹس کے ساتھ ووٹ لیں گے، ان کو ٹکٹس دے دیے جائیں گے، دیٹس اٹ، بات ختم۔ تو اب نواز شریف صاحب نے دراصل یہ فیصلہ بہت سمجھ لیں کہ سوچ سمجھ کر کیا، اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کے گروپ کے اوپر فی الحال تو کراس ہے۔ ضمنی الیکشنز ہوں گے، مریم صاحبہ 2 سیٹوں پر ہیں، شہباز شریف صاحب 3 پر ہیں، حمزہ صاحب 2 پر ہیں، 3 پر ہیں، جتنے پر بھی ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، کچھ 6-7 سیٹیں لاہور سے خالی ہوں گی، اس پر ضمنی الیکشن ہوگا، اس میں کچھ لوگوں کو، ان لوگوں کو پریفر کیا جائے گا، لیکن فی الوقت کراس ہے۔ میاں صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اب کوئی نئے چہرے آئیں اور آ کر کریں، کو ورکنگ کریں، لیکن اس پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ میاں صاحب نے ٹکٹس دینے ہیں۔ ضمنی الیکشنز میں جو ٹکٹس ملیں گے لاہور سے اسپیشلی میں بتا دوں، اس میں بھی بڑا سوچ سمجھ کر ٹکٹس دیے جائیں گے، وہ لوگ جو اپنے حلقوں کو ٹائم دے سکیں گے یا جن کی پوزیشن یا جن کے بارے میں رپورٹس اچھی ہوں گی، انہی کو ٹکٹس ملیں گے، اس کے علاوہ اور کسی کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔